ہسپتال کے داخلی دروازے سے اسٹیچر پر ایک مریض کو لایا جا رہا تھا۔ اس کی حالت نہایت ہی خراب معلوم ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سٹاف روم میں کسی میٹنگ میں تھے جب اطلاع دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سارے ہسپتال کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جلدی کریے پلیز، ورنہ کچھ ہی لمحوں میں شاید ہسپتال کی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ گھبرائی ہوئی نرس نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے قطار میں بیٹھے سبھی ڈاکٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سامنے درمیان میں سردار کرسی پر بیٹھے ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی اینک سیدھی کی۔ مریض کون ہے افشا؟ کیونکہ عام مریض کے ساتھ ہی ایسے ہنگامے نہیں کرتے۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھی۔ سبھی ڈاکٹر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ڈاکٹر صاحب وہ اٹکی تو پریشے جو اپنی فائل میں گم تھی سر اٹھا کر دیکھا۔ پہلی بار افشا ڈری ہوئی لگی تھی۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر احمر اب پریشانی سے گویا ہوئے۔ پریشانی کے وقت ان کی اینک ناک سکڑنے کی وجہ سے تھوڑی سے نیچے کھسک جاتی۔ اب بھی ویسا ہی ہوا تھا اور انہوں نے اینک پھر سے اپنی آنکھوں پہ جمائی تھی۔ وہ کنگ آف بلیک برڈ، سلطان پاشا، سلطان دی ڈان۔ افشا نے اس کا نام لیا تو ہر کوئی وہیں ساکت رہ گیا جہاں پر وہ تھا۔ پریشے بھی حیرت سے گنگ ان سب کو دیکھنے لگی۔ اس کا ابھی یہاں پر کچھ دن پہلے ہی ٹرانسفر ہوا تھا۔ اس گینگسٹر کا ہم علاج نہیں کر سکتے، انہیں کہو کہ وہ کہیں اور لے جائیں۔ ڈاکٹر احمد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پین کو 2 بار کیپ اتار کر بند کیا تھا۔ اس کی اس بات پر پریشے چونکی تھی۔ باہر شور کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر موجود نرسز اور سلطان کے ساتھیوں میں اب تکرار ہونے لگی تھی۔ بار بار ایک ہی آواز سنائی دیتی، ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ اور ہمارے بوس کا علاج کرواؤ، ورنہ ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے۔ پریشے نے جلدی سے اپنی فائل کو بند کیا اور پھر ڈاکٹر احمد کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر، ہم ڈاکٹر ہیں اور ایسے کسی کو ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم کسی کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں اور چلی جائیں، یہ تو سراسر غلط ہے۔ غلط دیکھتے ہوئے اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ دیکھیں مس پریشا، ہم اس سے پہلے بھی اس گینگسٹر کی وجہ سے بہت ہی پریشانی اٹھا چکے ہیں، اسی لیے میں اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ کہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے تحمل سے کہا، لیکن پریشا کو یہ بات سخت ناپسند آئی تھی۔ اگر آپ کو اس سے کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی اس شخص کا۔ اگر اس کا قصور ہے بھی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کے علاج کا ذمہ نہ لیں، میں اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے بھی آپ نے سب ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور میری ابھی تک ڈیوٹی نہیں لگائی، تو میں او پی ڈی اور ایمرجنسی میں آنے والے تمام مریضوں کا خیال رکھوں گی۔ باقی سب لوگوں کو آپ اپنی کیمپ میں لے جا سکتے ہیں۔ پریشا نے فیصلہ کن انداز میں اٹھتے ہوئے کہا تو سبھی ڈاکٹرز حیرت میں گنگ اس نو عمر لڑکی کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ اس گینگسٹر کو اچھی طرح سے جانتی نہیں تھی، وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ ایک انسان ہے اور اس انسان کی زندگی بچانا اس کا فرض ہے۔ لیکن مس پریشے، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی اور ہم اس تمام چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ پیچھے سے ڈاکٹر احمد نے فیصلہ کن انداز میں اسے کہا تو وہ تھوڑا سا رکی اور پھر اوکے سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ باہر واقعی میں شور تھا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ موٹے اور اونچے قد کاٹ کے لوگ جنہوں نے ہاتھوں میں بندوقیں اور نہ جانے کیسے کیسے اسلحے پکڑ رکھے تھے، انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ان سبھی کی آنکھوں پر کالی اینکیں لگی ہوئی تھی۔ وہ موٹے اور بھاری بھاری جسامت والے، بڑی قد کاٹ والے توانا مرد دکھائی دیتے تھے۔ نرسز اور یہاں پر موجود تھی سبھی مریض ان سے ڈرے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کوریڈور کے بالکل درمیان میں اسٹیچرز پر وہ ایک وجود جو اس وقت خون میں لت پت تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ نرس افشا کے ہمراہ چلتی ہوئی اس اسٹیچرز پر موجود آدمی تک آئی تھی۔ اس کا چہرہ خون سے تر تھا، کچھ جگہ سے اسکن دکھائی دے رہی تھی، باقی ادھر ادھر سب کچھ خون میں لت پت تھا۔ اس کے کالے رنگ کی وہ شرٹ بھی خون آلودہ ہو چکی تھی جو اس وقت اس نے پہن رکھی تھی۔ اس کے سبھی ساتھی ادھر ادھر موجود لوگوں پر گنے تانے کھڑے تھے۔ تبھی ایک موٹا آدمی جو ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور بار بار ڈاکٹر بلانے کے لیے زور کر رہا تھا، وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کا سفید کوٹ دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور اپنی بندوق اپنے کندھے پہ رکھتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کب سے ہم یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ کو ہماری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ جلدی سے ہمارے باس کے زخم بھر دیجیے، جلدی سے ان کی مرہم پٹی کیجیے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔
وہ اس سے بہت ہی سخت لہجے میں مخاطب تھا، لیکن وہ اس کے سخت لہجے کو تو نوٹ نہ کر گئی تھی، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری اسے اسٹریچر پہ پڑے ہوئے اس شخص کی جان بچانا لگتا تھا۔ اس لیے وہ جلدی سے اسٹریچرز کو گھسیٹتی ہوئی نرسز کے ساتھ ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گئی۔ مریض کی حالت بہت ہی کریٹیکل ہے، ہمیں بہت جلد سے جلد اس کا آپریشن کر کے اس کے بدن میں لگی ہوئی وہ گولیاں نکالنی ہوگی جو اس کی پیٹ میں لگی ہے۔ وہ اس کا معائنہ کرتے ہوئے باہر نکلی تو باہر ٹہلتے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ جلد سے جلد یہ چیزیں منگوا دیں تاکہ میں جلد سے جلد ان کا علاج شروع کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں واپس مڑ گئی، جبکہ کندھے پہ بندوق رکھے اس شخص نے پیچھے مڑ کے اپنے ایک ساتھی کو اشارے سے بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ بھی موجود تھا جو ابھی ابھی ڈاکٹر پریشا نے آ کر تھمایا تھا۔ وہ سبھی باہر انتظار میں تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی جان سولی پہ لٹکی ہو۔ دوسری طرف سبھی ڈاکٹر سٹاف پریشانی کی حالت میں اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کنگ آف بلیک وڈ کی ان ساتھیوں کا سامنا کر سکے، لیکن وہ اپنے اپنے کیمپس کی جانب جانے کے لیے بھی تیار تھے، بس اسی سوچ میں غرق کہ کسی طرح سے وہ ان گنڈوں کی آنکھوں سے بچ سکیں، کیونکہ یہ لوگ اس قدر وحشی قسم کے دکھائی دیتے تھے کہ شہر کا ایک ایک بندہ ان کے نام سے ڈرتا تھا۔ برو، میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن اب یہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو ہمارے یہاں ہونے کی اطلاع مل چکی ہے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہمارے مشن کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ باقی رہی باس کی بات تو دیکھتے ہیں، اگر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں یہاں باس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ان گنڈوں میں سے ایک اس بڑے موٹے گنڈے کے سامنے کھڑا تھا اور اس سے مخاطب تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہم شہر کے بالکل درمیان میں واقع اس بہت بڑے ہاسپٹل میں ہیں اور اس ہاسپٹل کی خبر کبھی بھی کسی بھی تک بھی جا سکتی ہے اور میں کسی بھی معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتا، اور جب تک باس بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے اور وہ ہوش میں نہیں آ جاتے تب تک تو ہمیں بہت ہی قدم سنبھال سنبھال کے رکھنی ہوگی۔ رہی بات باس کی، تو باس کی پہچان ابھی تک ہر کسی سے چھپی ہوئی ہے، ابھی تک باس کو کوئی نہیں جانتا، اور جب تک باس کو کوئی نہیں جانتا تب تک باس سیف ہے، اور ہم اس لڑکی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور ساتھ ہی ان کے سٹاف پہ تو ہمارا ویسے ہی راج چل رہا ہے، ہم جو کہیں گے یہ چپ چاپ وہی کریں گے، اور اپنی جان بچانے کے لیے لوگ کچھ بھی بول جاتے ہیں، پھر تو یہ صرف ایک جھوٹ بولیں گے کہ یہاں پر تو کبھی سلطان ڈان آیا ہی نہیں۔ وہ شاید سلطان کے بعد ان کی گینگ کا ڈان تھا، اسی وجہ سے تو سبھی لوگ اس کی تابع چل رہے تھے اور خاموشی سے اس کے حکم مان رہی تھی۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ موٹا آدمی ایمرجنسی کے روم میں بڑھ گیا۔ ایمرجنسی روم کے ساتھ ہی آپریشن تھیٹر میں اس وقت پریشی اس کا آپریشن کر کے گولیاں نکالنے میں مصروف تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی، اس کے ساتھ مزید کچھ نرسز بھی موجود تھی اور شاید ایک ڈاکٹر بھی۔ دستک پر ان کمرے میں موجود 4-5 لوگوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے اوپر کی طرف سے جہاں شیشے لگے ہوئے تھے وہاں سے اس آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ پریشا یہ اشارہ سمجھ کر جلدی سے دروازے تک آئی اور دروازہ کھولتی ہوئی وہ اس سے مخاطب ہوئی، دیکھیں مریض کی حالت بہت ہی خراب ہے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے، پھر اس کے بعد آپ نے جو کہنا ہے جو کرنا ہو کر لیجیے گا، ابھی آپ کے ساتھی کی جان بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اپنا ماسک اتارتے ہوئے اس پر جیسے برس پڑی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں میڈم، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لیں، آپ اور آپ کا پورا سٹاف اور یہاں پر اس وقت جو انسان موجود ہے ان سبھی کو شاید میرے بندوں نے ابھی تک سمجھا بھی دیا ہو، اور اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کنگ آف بلیک ورڈ سلطان پاشا سلطان دی ڈان کون ہے، کہاں ہے، کیسا دکھتا ہے، ایسا کوئی نہیں جانتا، یہ صرف ہم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک بار پہلے بھی انہیں یہاں پر لے کر آئے تھے اپنے باس کو، تو آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ان کی شناخت کو چھپایا جائے، اگر کوئی بھی یہاں پر آئے تو اس پر یہ واضح نہ ہونے دیا جائے کہ یہ ہمارے باس ہیں، ورنہ تم لوگوں کی سمجھو زندگی کا پتہ کٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن سے ہاتھ کو ایسے جھاڑا جیسے تلوار سے کاٹ رہا ہو۔ اس کا انداز ایسے تھا کہ پریشی ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی، وہ واقعی میں ہی ایسے رعبدار انسان تھا کہ ان کے سامنے سانس لینا تک محال تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کیسے تھے، شاید اس ملک کے مایا ناز گنڈے پیشہ ورانہ طور پر دہشت گرد، لیکن دہشت گرد تو اکثر اسلامی لبادہ اوڑے ہوتے ہیں اور یہ لوگ تو کھلم کھلا بدماشی پر اترے ہوئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بے فکر رہیں، جب تک وہ میری نگرانی میں ہے وہ بالکل محفوظ ہوں گے، اس کے بعد کا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، ابھی ایک ہفتے کے لیے انہیں یہاں پر رہنا ہوگا، ابھی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر پریشے بس کسی طور پر اسے سامنے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ شخص ایک بار پھر سے گویا ہوا۔ میڈم جی بات سنیے، جتنے بھی پیسے یہاں پر لگیں گے وہ سب کے سب میرا ایک خفیہ بندہ بھر دے گا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئے گی، بس ہمارے باس کا علاج نہیں رکنا چاہیے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ خاموشی سے وہ سر جھکا کر ایک بار پھر سے آپریشن تھیٹر کا رخ کر کے جانے لگی۔ اس نے انسان کی جان بچانے کا تو سوچ لیا تھا، لیکن اب شاید وہ پچھتا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے انسانیت کی جان لینے والے کی جان بچانا شاید اس کے لیے غلط ہے، لیکن اب وہ اس کی جان بچانے کا فیصلہ کر چکی تھی تو اپنے اس فیصلے سے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اسے یہ حدیث یاد آئی تھی کہ اگر کسی نے ایک انسان کو مارا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور بس اسی حدیث کا ذہن میں آنا ہی تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر ڈٹ گئی۔ پریشے، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو بھی لوگ ہیں ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمیں ان کی جان بچانے کا فرض ہے اور ہمیں وہ نبھانا ہے، مگر ایسے انسانوں کی مدد کر کے شاید ہم انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو یہ انسان پر ظلم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی ان کے رقیب یہ سنتے سنتے ہم تک آ پہنچتے ہیں، ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس ہے، تب ہمارے لیے بہت ہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ہسپتال کا یہی رول بنایا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر انسانیت کے ناطے ان میں سے کسی کی جان بچاتا بھی ہے تو پھر وہ اس سب کا ذمہ دار خود ہوگا جو اس کے بعد ہوگا۔ پہلے تو ہم یہی دعا کریں گے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، مگر اگر کچھ ہوا بھی تو وہ اس کی ذمہ دار ہوگا جس نے جان بوجھ کر اس آگ میں کودنے کا سوچا۔ اب یہ شخص جب ہوش میں آئے گا تو پھر آپ کو خود ہی اسے ہینڈل کرنا پڑے گا، اور ہمارے سبھی ڈاکٹرز اب اپنے اپنے کیمپوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کچھ بخیر و عافیت ہو، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، اور آپ کے لیے ہماری ٹیم ہمیشہ اول ہی رہے گی، کیونکہ اب ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور ٹیم کے کسی بھی ممبر کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہسپتال اب آپ کے حوالے ہے، ہسپتال کو اچھے طریقے سے سنبھالیے گا، کوشش کیجیے گا کہ آپ کی طرف سے ہر کوئی کو فائدہ پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر احمد نے کمرے میں پڑے ہوئے اس شخص کو دیکھا جو ابھی آپریشن کے بعد دوسرے بیڈ پہ آ چکا تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر سے اس بیڈ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے کمرے کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس کے سبھی ساتھی جا چکے تھے، لیکن یہ شخص اس وقت بہت زیادہ بیمار اور زخمی تھا، تو اسی وجہ سے ڈاکٹر پریشے اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ سامنے بیڈ پہ سوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پریشا کی اس کی طرف پیٹھ تھی، جبکہ ڈاکٹر احمد کی اس طرف نظریں جاتی تھی تو کبھی پریشا کے چہرے پر، ان کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے ڈھیر سارا سمجھانے کے بعد اپنا تمام ڈاکٹر کے ساتھ کچی آبادیوں کی طرف اپنے اپنے کیمپس کی جانب نکل گئے تھے، جہاں پر انہوں نے غریب لوگوں کو مفت میں علاج دینے کا سوچا ہوا تھا۔ بہت ساری کچی آبادیاں جو کہ اس شہر اور اس شہر کے باہر جہاں جہاں تک ان کی ٹیم جا سکتی تھی، 3 دن کے لیے یہ ساری ٹیم جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور ہسپتال کی ساری ذمہ داری اس پر آ چکی تھی۔ اس نے ان کے کہنے پر سر جھکایا۔ سر آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ باقی رہی اس شخص کی بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کے ساتھی بہت ہی اڑیل قسم کے تھے، اسی لیے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا باس کیسا ہوگا، لیکن آپ فکر نہ کیجیے، میں سنبھالنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈاکٹر احمد کو اپنی طرف سے مکمل طور پر بے فکر کر دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ حافظ کہتے ہوئے واپس اپنے کیمپوں کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ اب ہسپتال میں ایک واحد ڈاکٹر بچی تھی اور وہ ڈاکٹر پریشے تھی۔ اس کے لیے کس قدر مشکل حالات آنے والے تھے، ابھی وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال کی عمارت سے تمام ڈاکٹرز باہر چلے گئے اور ان کی گاڑی اب اپنے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وہ ابھی تک اس کمرے کی طرف پیٹ کیے کھڑی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ ایک آواز پر وہ چونکی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ شخص ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی ٹانگ جو گولی لگنے کی باعث پلستر میں مقیم تھی، وہ ایک سٹینڈ کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں تھا اور ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ جلد سے اس کی جانب بڑھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود سرخ انگارہ قسم کی جلتی ہوئی آگ نے پریشا کو پہلی بار خوف زدہ کیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟
وہ کوئی بات سن نہیں رہا تھا، بس وہ اپنی ہی مستی میں مگن اپنے آپ کو ان تمام پٹیوں سے اور ڈرپ وغیرہ سے آزاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ تبھی اسے بہت زیادہ روکنے کے باوجود نہ رکنے پر پریشا نے ایک دم سے چیخ کر کہا تھا، اور اس چیخ پر وہ پہلی بار رکا تھا۔ ہسپتال کے چھوٹے سے بستر پر وہ اتنی بڑی جسامت والا انسان یوں لگ رہا تھا جیسے بڑی مشکل سے پڑا ہو، یا یوں جیسے بچوں جیسا بیڈ اسے دے دیا گیا ہو اور وہ مشکل اس پر پورا آ رہا ہو۔ بیڈ کے ساتھ ہی ایک ٹیبل تھی جس پر اس کی دوائیاں، انجیکشنز، پائیوڈین اور روئی وغیرہ موجود تھی، اور باقی سارا کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ سبز رنگ کے اس بیڈ پر سبز رنگ کے وہ کپڑے پہنے، چہرے پر نہایت ہی سنجیدگی سے جائے، آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے، وہ شخص اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ پہلی انسان تھی جس نے اس کی چیخ کو روکا تھا اور اس پر حکم چلا رہی تھی۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو شاید وہ اس لڑکی کو اس بات پہ وہ سزا دیتا کہ دوبارہ وہ اس لڑکے کو آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکتی۔ مجھے جانا ہے، میری ساتھی کہاں ہے؟ کھولو مجھے، یہ کن پٹیوں میں مجھے باندھ کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے؟ ذرا دیر خاموش بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر سے وہ چلایا تھا۔ یہ پٹیوں سے خود پر وبال لگ رہی تھی۔ اس وقت آپ ایک پیشنٹ ہیں اور میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، اس لیے آپ کو خاموشی کے ساتھ وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ تو اس وقت آپ کے لیے نہ تو چلانا فائدہ مند ہے اور نہ ہی اس طریقے سے اپنی پٹیاں کھولنا اور ڈرپ کھینچنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں اس چیز کی اجازت آپ کو کبھی نہیں دوں گی، اور اگر دوبارہ مجھے اس چیز کی شکایت آئی تو میں ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی غصے سے کہا۔ تو وہ شخص حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شاید کچھ کھوجنے لگا تھا۔ بیماری اور نکاہٹ کے باعث اس وقت اس سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا تھا، ورنہ یہ چٹانگ بھر کی لڑکی اسے یوں مارنے کی دھمکی دے رہی تھی جو خود اس کی ایک جھڑک کی مار تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، اب وہ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی جانے پہ بضد تھا، لیکن وہ اسے جانے کا قطعاً اجازت نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ ابھی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تھا۔ اس کا علاج چل رہا تھا، ٹانکے ابھی اس کے کچے تھے اور ابھی ایک ہفتے بعد ہی ٹانکے اترنے تھے، اور جب تک ٹانکے نہ اتر جاتے تب تک وہ اسے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اصول کی پکی ایک مضبوط لڑکی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنے بیڈ سے اترا اور چلنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ گرنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتا وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے تھامتے ہوئے تقریباً غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے موٹے عدسوں والے وہ اینک جو کبھی کبھی لگاتی تھی آج بھی لگا رکھی تھی، اور اس اینک کے شیشوں سے اس کی آنکھیں معمول سے کچھ زیادہ بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت گھٹنوں سے اوپر تک فراق کے ساتھ سفید کوٹ اس پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ اس کے گلے میں دوپٹہ بھی جھول رہا تھا۔ وہ اکثر دوپٹہ گلے میں ہی رکھا کرتی تھی، کبھی کبھی سر پہ بھی لے لیا کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اٹھنے کی کوشش مت کرنا، نہ جانے کس مٹی کے بنے ہو تم، سمجھ نہیں آتی ایک بات دماغ میں نہیں ٹکتی تم لوگوں کے۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے غصے سے اس پر چلا رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اس لڑکی کا گلے دبوچ ڈالے۔ سنو لڑکی، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے آگے پیچھے نہیں پھر رہا، اور نہ ہی مجھے کسی کے آگے پیچھے پھرنے کا شوق ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے تو بس جانا ہے، زیادہ میری فکر جتانے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگ کو آہستگی سے بیڈ پہ دوبارہ واپس رکھا۔ تم اسے غرور سمجھو، تکبر سمجھو، یا چاہے جو بھی، لیکن میں تمہیں تب تک یہاں سے ہلنے نہیں دوں گی جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، انڈرسٹینڈ؟ وہ انگلی اسے دکھاتے ہوئے اب ٹیبل پہ پڑے ٹرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گولیوں کا پیکٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں گلاس تھا۔ اس میں سے ایک گولی نکالتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خاموشی سے اسے اشارہ کرنے لگی کہ وہ کھائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گولی کھا لی۔ اس کے سامنے تو دنیا ڈرتی تھی، ایک دنیا اس کے نام پر کانپنے لگتی تھی، اور یہاں پر ایک 4 فٹ کی لڑکی اس کے سامنے کھڑی اس پہ حکم چلا رہی تھی۔ مجھے ٹھیک ہو جانے دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے میرے سامنے اس طریقے سے زبان چلاتی ہو اور حکم چلاتی ہو۔ بس ایک بار ذرا میری ٹانگ میرا ساتھ دینے لگے، پھر تم دیکھنا کہ کیا کرتا ہوں میں۔ وہ اسے دوائی دے کر کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور پیچھے وہ بیٹھا غصے سے کر رہا تھا۔ کمرے کی ہر ایک چیز اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اس لڑکی سے بھی تو اس کی بات صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب وہ سامنے آتی تبھی تکرار اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔
وہ بس اپنی ٹانگ کی پٹی کھلنے کے انتظار میں تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ بات سنیں، بہت ہی ایمرجنسی ہے۔ ایک تو ایک پیشنٹ ہے جو بہت زیادہ خراب حالت میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ہاسپٹل کو کچھ لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک گنڈا ہے، کنگ آف بلیک ورڈ سلطان پاشا اور سلطان دا ڈان۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں ان کے حوالے کر دیں، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ وہ سلطان دی ڈان کس قدر سخت لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو ان کے حوالے کر دیا تو پھر ہمارے پورے کا پورا ہسپتال جیسے خطرے میں آ جائے گا، ہم میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ افشا اس کے سامنے کھڑی ڈری سہمی گھبراہٹ سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ وہ بھی یہ خبر سن کر بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا، نیچے واقعے میں ہی بہت سے لوگ ٹہل رہے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، سارا ہسپتال ان کے انڈر ہو چکا تھا۔ شاید ڈاکٹر احمر ہوتے تو وہ سنبھال لیتے، لیکن اب اسے خود سنبھالنا تھا۔ ڈاکٹر احمر کی یہ بات یاد آئی کہ جب کوئی کنگ آف بلیک ورڈ کو بچانے کی یا پھر اس کے علاج کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر جو مصیبت آئے گی وہ خود ہی اس کو ہینڈل کر لے گا۔ باقی سٹاف کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ ان کی اس بات کا یاد آنا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھی اور پھر روم نمبر 102 کی جانب بڑھ گئی۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ پڑا، اپنے سر کے نیچے اپنے بازو کا تکیہ بنائے مسلسل دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا کہ وہ بہت ہی بور ہو رہا ہے۔ اس کے ٹانگ کی پٹی کھل چکی تھی، لیکن پیر پر ابھی بھی پٹی بندھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پیر کا زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ تبھی دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیکھو، میں نہیں جانتی کہ تم جو بھی ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے اور کیا کر رہے ہو۔ نہ ہی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈاکٹر احمد نے کہا تھا کہ آپ ایک خطرناک انسان ہیں اور آپ کی ساتھیوں کو بھی میں دیکھ چکی ہوں۔ واقعی میں ہی تم لوگوں کا گروہ مجھے خطرناک لگ رہا ہے، اور اگر تم لوگ بلیک ورڈ سے تعلق رکھتے ہو تو یقیناً تم لوگ کوئی اچھے تو پاک باز تو ہوگے نہیں، یقیناً لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوگے۔ لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں اور تمہاری جان بچانا میرا فرض ہے۔ اس روز اگر میں تمہاری جان نہ بچاتی تو پورے اسٹاف میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو تمہاری مدد کرتا یا پھر تمہارا علاج کرتا۔ یہ میرا فرض تھا کہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں مرنے سے بچاؤں، کیونکہ میں نے ایک حدیث پہ عمل کیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کو مارا سمجھو اس نے پوری انسانیت کو مارا۔ میں بس انسانیت کی خاطر تمہیں بچا رہی تھی۔ اب تمہارے دشمن یہاں پر ہر کسی پر دھاوا بول رہے ہیں اور مجھ سے تمہاری شناخت کو چھپا کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی تمہاری شکل نہیں پہچانتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں پہچان لے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم آرام سے سو جاؤ۔ میں ان لوگوں کو اندر بلا کر ساری تلاشی دے رہی ہوں۔ تمہارا نام میں نے دوسرے انسان کے نام پر ایڈ کر رکھا ہے، اس لیے کسی کو تمہارے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تم یہاں ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ دن بعد تم ڈسچارج ہو جاؤ گے تو پھر تم یہاں سے چلے جاؤ گے، لیکن بس ایک بار میرا ہسپتال ہر چیز سے آزاد ہو جائے، کیونکہ اس وقت ہسپتال کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ چادر اپنے چہرے پہ ڈال لو اور سوتے بنو۔ وہ اس کی بات سنے بغیر، وہ اس کے چہرے کے تمام تاثرات جانے بغیر یہ سب کچھ کہہ کر چادر اس پر ٹھیک کرنے ہی لگی تھی کہ وہ ایک دم سے چادر کو پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ایک بار پھر سے اسے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ آج اس کے سامنے موجود شخص وہ مریض نہیں بلکہ ایک گنڈا تھا، وہی گنڈا جسے باہر اس کے دشمن لینے آئے تھے۔ ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے پھینک دے، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے ہسپتال کی ساکھ اور ہسپتال میں موجود مریضوں کا خیال آیا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں ڈسچارج لینا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا، بس میری ساری پٹیاں اتر چکی ہیں اور اب میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑا سا یہی پاؤں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے اسے ڈسچارج دینے کا کہہ رہا تھا، جبکہ باہر اس وقت اتنے لوگ موجود تھے کہ اگر کسی کو بھی یہ بھنک پڑ جاتی کہ یہ انسان ہی کنگ آف بلیک ورڈ ہے تو شاید ان پر خطرہ چھا جاتا۔ وہ ہرگز اسے ڈسچارج نہیں دے سکتی تھی۔ میں تمہیں ابھی ڈسچارج نہیں دے سکتی، تمہیں ابھی 2-3 دن تک یہاں رہنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھا اور پھر سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ٹرے میں سے اس نے اپنی فائل اٹھائی، اس میں سے کاغذ نکال کر اسے دیا اور اسے کہا کہ اس پر ابھی کے ابھی ڈسچارج لیٹر لکھو۔ وہ پیچھے ہوئی، لیکن اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ ڈر کے مارے آگے بڑھی اور ڈسچارج لیٹر پر اپنے ہاتھ سے سائن کر دیے
اور وہ ایک پل میں ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کنگ آف بلیک ورڈ ہے۔ وہ بہت شاطر انسان ہے جو چھوٹے سے بل میں سے بھی بلی کی طرح نکل جاتا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور اپنی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اسے اپنے ہسپتال کی عمارت سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا۔ یہ گیٹ کی گارڈ کی وردی میں ملبوس یہ چوڑی جسامت والا مرد اپنے چہرے پہ ماسک چڑھائے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک پل میں پہچان چکی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس کا وہ پچھلے دنوں سے علاج کر رہی تھی۔ سبھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، اپنے اپنے اسلحے سمیت ادھر ادھر نظر رکھ رہے تھے۔ گارڈ کی وردی میں ملبوس اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابھی بالکل ایسے ہی بھری ہوئی جسامت والا ایک گارڈ اندر گیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا اور کہاں نہیں، لیکن وہ کامیابی سے یہاں سے نکل چکا تھا، اور وہ اس کی اس پھرتیلی سے بہت ہی حیران رہ گئی۔ پاؤں پر پٹی لگی ہونے کے باوجود وہ خود کو نارمل دکھاتے ہوئے بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ پاؤں پر جہاں پر اتنا زخم تھا وہ اس پاؤں پر زور دے کر کیسے چل رہا تھا۔ کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ اس نے اپنے دل میں ہی سوچا تھا۔ اس دن کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ شخص زبردستی ڈسچارج لے کے چلا گیا تھا اور اسے اس پہ بہت ہی سخت غصہ آیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد جب ہسپتال کی تلاشی لی گئی تو وہاں پر کوئی بھی انسان ایڈ نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسا انسان جو مشکوک ہوتا۔ ان کا ہسپتال امان میں رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک طریقے سے چل رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی تک فری کیمپس میں تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ہاں، مگر گائے بگائے کال کر کے اس سے ان سب حالات کے بارے میں پوچھتے لازمی رہتے تھے، اور وہ ہسپتال کو اکیلے میں کافی اچھی طریقے سے چلا رہی تھی۔ بھلے یہ ہسپتال اس کی نگرانی میں نیا آیا تھا اور اس کا یہاں پر ٹرانسفر پہلے ہی بہت کم وقت پہلے ہوا تھا، 5-6 دن پہلے ہی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے اس نے یہ سب کچھ سنبھالا تھا اس پر ڈاکٹر احمد بہت ہی خوش تھے۔ اس دن کے بعد سے اسے وہ شخص کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا، نہ ہی اس شخص کے کچھ ساتھی اسے کہیں دکھائی دیے تھے۔ سب کچھ معمول پہ آ چکا تھا اور وہ بہت ہی خوش تھی، نہایت ہی پرسکون۔ لیکن کبھی کبھی اسے وہ شخص یاد آتا تو اسے حیرت ہوتی تھی، نہ جانے کس طبیعت کا مالک یہ انسان اسے ملا تھا۔ اس قسم کے انسان سے وہ پہلی بار مل رہی تھی۔ جی ڈاکٹر احمد، آپ سب پہنچ گئے ہیں؟ ہاں، بس میں ابھی کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہوں، بس ذرا راستے میں ہوں، کوئی کام ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ابھی نکل رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ابھی اس پہ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ تیز رفتار بائک پر منہ پر ماسک لگائے کچھ لوگ اس کی جانب بڑھے، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لیتے ہوئے بندوق اس پر تانے کہنے لگے، گاڑی ہمارے حوالے کر دو اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ یہ لنچ ٹائم تھا اور اس وقت اس کی گاڑی سڑک کی ایک سائڈ پہ پارک تھی۔ جس سائڈ پر اس کی گاڑی پارک تھی وہاں پر کئی دوسری گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، اور سڑک کے اس پار ایک بہت بڑا ہوٹل تھا۔ اس کے تمام دروازے شیشے کے تھے جن میں سے باہر کے لوگ اندر سے بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے موبائل میں میرا بہت ہی ضروری ڈیٹا ہے، مجھے واپس کریں ورنہ میں ابھی کے ابھی پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ وہ ان پر ڈپٹ پڑی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے بندوق والا اس کی طرف بڑھا اور اس کا بلٹ چلاتے ہوئے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دور ہٹو ورنہ ابھی کے ابھی یہیں پہ تمہیں ختم کر دوں گا۔ ادھر ادھر چلتے پھرتے لوگ ایک جگہ پر ساکت کھڑے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی تماشا لگا ہو اور تماش بین کھڑے دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ پہلی بار ایک خوف سا اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو موتیوں کی طرح آنسو چمکے اور پھر پلکوں کے بند توڑتے ہوئے اس کے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ بے بسی کی انتہا تھی، لوگوں کو وہ چیخ چیخ کر بلا رہی تھی لیکن کوئی اس کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی ہوٹل کے شیشے کی دیوار کے پار بیٹھے اس شخص نے اپنی نظر اس کی طرف گھمائی اور پھر اس کی عقابی نظروں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ دور سے وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن وہ اتنی دور سے بھی اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی نظر تمام گاڑیوں سے ہوتی ہوئی ہوٹل کے سامنے باغیچے سے ہوتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی اس لڑکی اور اس پر گن تانے دو لڑکوں پہ پڑی تھی جن کے چہروں پر ماسک لگے تھے۔ وہ ایک پل کی دیری کے بغیر اٹھا اور پھر اپنی جیب سے بلٹ نکال کر گلاس کے نیچے دباتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا۔ شیشے کے دروازے کو کھولتے ہوئے اس نے یک ٹک اسی جگہ پر دیکھا جہاں پر اس نے بیٹھے ہوئے دیکھا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا اس لڑکی تک پہنچا اور جیسے ان لوگوں کے سامنے آیا کہ ایک دم اس پر بندوق تانے کھڑا لڑکا کانپا تھا۔
کانپنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ پسٹل نیچے گری۔ وہ صرف آنکھوں کے اشارے سے ان لڑکوں کو خود سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی کڑک دار آواز میں ان سے مخاطب ہوا۔ پستول تانے کھڑا لڑکا جس کے ہاتھ سے پسٹل گر چکی تھی، گاڑی کی چابی اور دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑے موبائل اور پرس لے کر دوبارہ لڑکی کے ہاتھ میں دیتا اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے بائک وہیں چھوڑ کر نکل گیا۔ ان گنڈوں کی ایسی حالت ہوتے دیکھ کر پریشی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ شخص تو وہی تھا، وہی اکڑو مغرور اور بدتمیز قسم کا اس کا پیشنٹ، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا اس کے جس پاؤں پر اس نے آخری بار پٹی کی تھی اس پاؤں سے خون رس رہا تھا، اور اسے اپنے اس پاؤں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی چپل سے خون بہتا ہوا زمین پہ گر رہا تھا، اس کی ساری انگلیاں خون سے تر ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر تیزی سے چلتا ہوا آیا تھا کہ اسے اپنے پاؤں کے زخم تک کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور پھر کہنے لگا، ہر جگہ پر آپ کی نہیں چلے گی، اپنے غرور کو تھوڑا کم کریں اور دیکھیں کہ آپ ایک عورت ہیں اور یہ دنیا والے آپ کے لیے بھیڑیے کی طرح ہیں۔ وہ آپ کو لمحہ بھر میں مسل کر جا سکتے تھے، اس لیے احتیاط کیجیے، کسی ڈرائیور کے ساتھ ہی نکلا کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے ہی لگا تھا کہ اچانک سے ہی اسے شاید اپنے پاؤں میں لگے زخم کا خیال آیا تھا۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر دیکھا اور پھر اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی شاید درد کی شدت سے وہ لڑکھڑایا اور گرنے ہی لگا تھا کہ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پریشا کے ہاتھ میں آیا تو اچانک ہی اس کی نظریں اس کی نظروں سے ملی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ اس لڑکی کے سامنے باقی دنیا کی طرح نہیں ہو رہا تھا، اپنے سانسوں کو روکتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے خاموشی سے نہ جانے کیوں اس مغرور لڑکی کو اپنے دل میں دھڑکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ ہر جگہ پر میری نہیں چلے گی، لیکن میرے پیشنٹ پر میری چلتی ہے، اس لیے خاموشی سے آپ یہاں آرام سے بیٹھے، میں آپ کی پٹی کر دیتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری پیشنٹ ہیں اور میں جو بات کہوں آپ کو اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ایک تو آپ نے میری اجازت کے بغیر وہاں سے ڈسچارج لیا، دوسرا اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کر رہی، یہ بگڑ گئے نا تو تمہارے لیے خطرہ ہوگا۔ اب اسی پاؤں کے اس زخم کو دیکھ لو، یہاں تمہیں گولی لگی تھی، اس کا زخم ابھی تک نہیں بھرا، دیکھو اس سے خون رس رہا ہے۔ اگر تم روزانہ اسی طرح بے احتیاطی کرتے رہو گے تو اس میں سے پیپ بہنے لگے گی اور پھر تمہارا پاؤں کاٹنے تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر تم لوگوں کے لیے مسیحا ہوتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں تم لوگ تو جیسے ڈاکٹر کو بالکل ہی اپنی جان کا دشمن سمجھ لیتے ہو۔ خبردار اگر تم یہاں سے ہلے، وہ تقریباً ڈانٹتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ اس کے زخم کا معائنہ کر رہی تھی۔ جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھی، وہاں سے اپنا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پھر جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ خاموشی سے اس کی تمام کارکردگی دیکھ رہا تھا، کس طرح وہ اس کے زخم کو اتنا سیریس لے رہی تھی، جبکہ وہ جو اس زخم کو جھیل رہا تھا اسے تو اس کا دھیان تک نہیں تھا۔ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے زیادہ آپ کی تکلیف کو سمجھے، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلی بار ذرے سی نم ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور دور خلا میں دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت ہوٹل کے سامنے بنے پارک میں پڑے ایک بینچ پہ بیٹھا تھا۔ وہ نیچے بیٹھی اس کے پاؤں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ اس نے اس کے زخم کو دیکھا، بہت ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ اسے ساتھ ساتھ ڈانٹتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پٹی کرتی جا رہی تھی۔ جب وہ پٹی کر چکی تو اچانک ہی اس نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو پریشا کا دل بھی دھڑک کر حلق میں آ بیٹھا، لیکن پھر خاموشی سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ روزانہ کی مکمل احتیاط کے ساتھ پٹی چینج کروانے آ جایا کرو، کچھ دن لگیں گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، احتیاط لازمی ہے۔ تم ساری دنیا کے لیے ڈون ہو سکتے ہو، لیکن تم جانتے ہو میرے لیے تم ایک پیشنٹ ہو اور میں تمہاری ڈاکٹر۔ ساری دنیا پر تمہاری حکومت چل سکتی ہے، ساری دنیا پر تمہاری چل سکتی ہے، لیکن تم میری پہ چلو گے، فی الحال جب تک تم میرے پیشنٹ ہو۔ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ایسے نہیں چھوڑتا، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے وہ اسے انگلی دکھاتی اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اس کے جانے کی کتنی ہی دیر بعد وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا کھانا اندر ٹھنڈا ہوتا رہ گیا۔ خاموشی سے وہ اس لڑکی کو جاتا دور تک دیکھتا رہا، وہاں تک جہاں تک جا کر اس کی گاڑی ختم ہو گئی، بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ پھر بھی اسی جگہ تکتا رہا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے ڈانٹ کھا رہا تھا اور خاموش تھا، ورنہ آج تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو پھر آج ایک 4 فٹ کی لڑکی میں ایسا کیا اسے دکھائی دے گیا تھا جو اسے خاموش کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا؟ کافی دیر وہ خاموشی سے یوں ہی بیٹھا رہا، نہ جانے کب تک وہ اسی جگہ کو تکتا رہا جہاں تک اس کی گاڑی چلی گئی تھی۔
وہ ابھی اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ پاؤں میں لگی چوٹ کا درد اسے اب محسوس ہو رہا تھا، اور بار بار اسے وہ پٹی کرتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ موبائل بجنے کی آواز پر اس نے ایک بیزار نظر موبائل پہ ڈالی۔ ان نون نمبر تھا اور وہ کبھی بھی ان نون نمبر کو اگنور نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کان سے لگائے، اور اگلے ہی لمحے وہ غصے سے اس کے ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی اور اس کے ماتھے کی رگیں جیسے پھولنے لگی تھی۔ آگے سے نہ جانے کون کیا بول رہا تھا۔ اسے اس قدر غصہ آ گیا تھا کہ وہ بنا کچھ کہے بغیر کال بند کر گیا۔ کال بند کرنے کے بعد کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ پلان نمبر بی جو ہم نے بنایا تھا، جس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا تھا، اب اسی پر ہی وہ لوگ دھاوا بول رہے ہیں، اور ہمیں اب اپنی پوزیشن لینی ہے۔ نوجوانوں کو تیار کرو اور اس جانب چلو، میں بھی آتا ہوں۔ کسی کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ میں کسی طور بھی ایسا کوئی کام نہیں چاہتا۔ میرے دشمن منہ کی کھائیں گے۔ یہ بھی کیا یاد کریں گے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا تھا؟ کنگ آف بلیک ورڈ سے، سلطان پاشا سے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مجھ سے پنگا لے اور مجھ سے بغیر شکست کھائے ہی چلے جائیں۔ لڑکوں کو تیار کرو اور ابھی کے ابھی وہاں سے نکلو۔ لوکیشن میں تم لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں جہاں پر جانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم سے کڑکتی ہوئی آواز میں بولا تو آگے والے نے یس سر کہہ کر اس کا سر و خون بڑھا دیا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور جب واپس آیا تو اس کی پٹی گیلی ہو چکی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اپنے پاؤں کی پٹی دیکھ کر وہ میٹھی سی ڈانٹ یاد آئی تھی جو پریشا نے اسے دی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پٹی کھولی اور پھر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے ہوئے وہاں سے ایک پٹی نکال کر اپنے زخموں پر باندھ دی۔ ایک انجانی سی طاقت تھی جو اس میں بھرتی جا رہی تھی۔ وہ اکڑو اور مغرور لڑکی نہ جانے کیسے اس ایک انسان کو بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی، یا پھر یہ انسان اس لڑکی کی وجہ سے بدلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا مخصوص لباس پہنا اور پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتا اپنے روم سے باہر نکل گیا۔ روم میں بیڈ پر اس کے تمام کپڑے بکھرے تھے، سائڈ ٹیبل پر اس کی ایک دو کتابیں کھلی پڑی تھی، کہیں اس کا ایک جوتا تو کہیں دوسرا جوتا۔ چھوٹی چھوٹی بتیاں اس کے کمرے میں جل رہی تھی اور ایک دیوار پر اس بڑے سے حروف میں لائٹ سے جلنے والا نام لکھا تھا، دا کنگ آف بلیک ورڈ، اور سارے کمرے کو یہی ایک ورڈ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ اسی ایک ورڈ کی وجہ سے ہی تو اس کا سارا کمرہ چاہے بے ترتیب بھی ہو پھر بے ترتیب وار لگتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر اپنے نام کو دیکھا اور پھر اپنے قدم باہر بڑھا دیے۔ دروازے کا تالا لگایا، ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا ایک بار پھر سے اپنے گھر سے باہر نکل آ گیا۔ گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا۔ اس کی عادت کے مطابق وہ مکمل طور پر تنہا تھا۔ تنہائی اسے ہمیشہ سے پسند تھی اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کبھی مطالعہ کرتا اور کبھی ہونے والے اس کی کالی دنیا کے جھگڑے کسی ایک فائل میں جمع کرتا رہتا۔ یہی اس کی دنیا تھی اور اپنی دنیا کا وہ انسان الگ تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی نہ مسکرایا تھا اور نہ ہی پرسکون ہوا تھا، لیکن آج اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر گیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس میں ایک انرجی بھرتی جا رہی ہے، اندیکھی سی توانائی۔ نہ جانے یہ توانائی اس کے پاس کہاں سے آئی تھی، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اب نئے سرے پر گامزن تھا، ایک نئی عزم کے ساتھ اور کچھ نئے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بلیک ورڈ کا ایک اور کارنامہ بلیک ورڈ کا بادشاہ انجام دینے والا تھا۔ نہ جانے اس کی یہ کالی دنیا کہاں سے کہاں تک پھیلی تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اب اس کے تمام ساتھی بھی اس لپیٹ میں آ چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط۔ مگر جو بھی تھا، آج ایک بار پھر سے وہ اپنے ایک اور جھگڑے میں اپنی گینگز میچ شامل ہونے جا رہا تھا۔